تو پہلے شعر میں بیٹے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ فاطمہ تو ابرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، کہ فاطمہ بنت عبداللہ تو امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے، عزت کا باعث ہے۔ تیری تخلیق، تیری پیدائش کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر خاک استعمال کی، مٹی استعمال کی، اس کا ذرہ ذرہ بھی گناہوں سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اقبال نے یہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظم کے آپ کیسے شعر تشریح کریں گے کہ علامہ محمد اقبال نظم کے اس پہلے شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظم کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے، باعث توقیر ہے، عزت کا باعث ہے، کہ تیری وجہ سے اس امت کو عزت ملی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیرے لیے یہ نسبت بھی کمال کی ہے کہ فاطمہ، تیرے لیے یہ نسبت بھی دیکھا جائے تو کمال کی ہے کہ تو مدینے کے تاجدار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہم نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، چہیتی بیٹی کا، سب سے چہیتی بیٹی کا نام تھا فاطمہ بنت محمد۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تھی فاطمہ بنت محمد، اور یہ کیا ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں جی یہ نسبت بھی فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، شاید کہتے ہیں جی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فاطمہ بنت عبداللہ کو اس امت مرحوم کی محافظ ہونے کے اعتبار سے چن لیا، اور فاطمہ بنت عبداللہ، اے فاطمہ تو نے میدان جنگ میں وہ نمایاں کارنامے انجام دیے جو امت کے لیے عزت کا باعث قرار پائے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر بیٹے آپ شعر دے سکتے ہیں، تو ہے ہم نام دختر احمد، تو ہے ہم نام دختر احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بیٹے دوسرے مصرعے میں شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ دوسرے مصرعے میں شاعر جو ہیں اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس خاک سے تخلیق فرمایا، جس مٹی سے پیدا کیا، اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک مٹی سے پیدا کیا ہے، جس مٹی سے تیرا وجود بنایا گیا اس کو گناہوں سے پاک کر دیا، پاکیزہ اور طہارت تیری سرشت میں رکھ دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو عزت تیری پہچان پر قرار پائی، توقیری اور سرفرازی تیرے مقدر میں لکھ دی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اصل میں دیکھا جائے تو بیٹے شاعر نے امت مسلمہ کو نو عمر مجاہدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی اس بیٹی کو پہاڑوں کا سا حوصلہ عطا کیا تھا، جو میدان جنگ میں کود پڑی اور امت مسلمہ کی آبرو کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ یہ تھا بیٹے نظم کا پہلا شعر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ شعر سمجھ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ آئیے اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوسرا شعر ہے بیٹے نظم کا، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت بیٹے کہا جاتا ہے نیک بختی کو، خوش بختی، خوش نصیبی۔ ٹھیک ہے جی۔ حور صحرائی، حور صحرائی بیٹے صحرائی علاقے کی حور، چونکہ وہ علاقہ کون سا تھا؟ ریگستانی ایریا تھا، ریگستان کا علاقہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی صحرائی علاقہ تھا، اس لیے اقبال نے یہاں پر حور صحرائی کا لقب سے نوازا ہے۔ کس کو؟ فاطمہ بنت عبداللہ کو۔ یہ سعادت حور صحرائی، حور صحرائی کا کیا معنی ہے؟ صحرائی علاقے کی حور۔ آگے کہا جا رہا ہے غازیان دین کی سقائی، غازیان دین، غازیان یہ بیٹے غازی کی جمع، غازیان دین کے غازی، سقائی کا بیٹے مطلب پانی پلانا۔ ٹھیک ہے جی۔ کہ غازیان دین کے غازیوں کو پانی پلانا وہ تیری قسمت میں تھا۔ تو یہ تھا بیٹے شعر کے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو شعر کا مفہوم کیا بنے گا؟ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، کہ اے صحرا کی حور، تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ تو نے کیا جی؟ جنگ طرابلس میں غازیان اسلام کو پانی پلانا تھا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے سعادت تجھ سے لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تیری ہی قسمت میں رکھی تھی۔ یہ سعادت حور صحرائی، کہ اے حور صحرائی، اے صحرا کی حور، یہ جو نیک بختی اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں رکھی تھی، کون سی نیک بختی؟ کہ دین کے غازیوں کو پانی پلانا، یہ تیری ہی قسمت میں تھا، تجھے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشنا تھا کہ تو اس اعزاز کو حاصل کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی
تو اس شعر کا بیٹے مفہوم کیا تشریح کیا بنے گی؟ علامہ محمد اقبال وہی انداز بیٹے آپ لوگ ابتدا کے اندر اپنائیں گے کہ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تو صحرائی علاقے کی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہی مقدر میں خود خوشبختی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی، تیری قسمت میں عزت اور سرفرازی لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تیری قسمت میں یہ سعادت تحریر کر دی ہے کہ تجھے صحرائی علاقے کی حور سے پکارا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ شاعر کہتے ہیں میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ میدان جنگ کے اندر جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں تو یقیناً وہ پیاس سے نڈھال ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں ان کو پانی پلانا، تو ایسے غازیوں کو پانی پلانا بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے چن لیا، تجھے منتخب کر لیا، تو نے طرابلس کے میدان کارزار میں زخمی سپاہیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا، میدان جنگ میں تھکے ماندے سپاہیوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھاری بھرکم مشکیزہ اٹھائے رکھا، کم عمری میں اور کمزوری کے باوجود بے مثال جرأت مندی نے تجھے تاریخ میں امر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں سخت گوش لوگ ہی کامران ٹھہرتے ہیں، کمزور دل لوگوں کا وہاں کوئی کام نہیں، باہمت اور جرأت امیز سپاہی جو ہیں وہی میدان جنگ کے شاہ سوار قرار پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے فاطمہ تجھے نوازا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ آگے بیٹے نظم کا ہے تیسرا شعر، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر، کہ فاطمہ بنت عبداللہ تو نے یہ جو جہاد کیا ہے، اچھا پہلے بیٹے اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، تیغ بیٹے کہا جاتا ہے تلوار کو اور سپر بیٹے کہا جاتا ہے ڈھال کو، تو بے تیغ و سپر بغیر تلوار اور ڈھال کے، تیغ کسے کہتے ہیں؟ تلوار کو، اور سپر کسے کہتے ہیں؟ ڈھال کو، تو کیا شاعر نے ترکیب کیا استعمال کی ہے؟ بے تیغ و سپر، تو کیا مطلب ہوگا؟ بغیر تلوار اور ڈھال کے۔ آگے بیٹے لفظ ہے شاعر نے استعمال کیا جسارت، جسارت بیٹے جرت کو کہتے ہیں، آفرین شاباش کو کہتے ہیں، تو اس کا ہے جسارت آفرین، جسارت آفرین کا کیا بنے گا؟ قابل تعریف کوشش، ٹھیک ہے جی، قابل تعریف کوشش کہ تیری اس کوشش پر آفرین ہے، تعریف کرتے ہیں۔ شوق شہادت، شہادت کا شوق، سیدھی بات ہے، تو کیا اس کا مفہوم بنے گا اس شعر کا؟ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، کہ اے فاطمہ تیرا یہ جہاد کے لیے نکلنا اور ہاتھ میں تلوار اور ڈھال کا نہ ہونا تیری جرت کو ظاہر کرتا ہے، تیری یہ کوشش قابل تعریف ہے اور تیرا جذبہ شہادت قابل قدر ہے۔ تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں جی؟ تو علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی اس عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظم کے اس شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری جرت کو خراج تحسین پیش کروں کہ تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں کہ تو نے طرابلس کے میدان میں مجاہدین کے درمیان موجود ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں اس گھمسان کی لڑائی کے اندر بھی تیرے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل خالی ہیں، تلوار اور ڈھال سے بے نیاز ہیں، اگرچہ باقی مجاہدین جتنے بھی ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو ان کے پاس ہتھیار ہیں، کوئی بھی شخص جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو یقیناً اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری اس بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے بغیر تلوار اور ڈھال کے اس جہاد میں حصہ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے کیا ہے جی؟ اپنے زور بازو پر بھروسہ تھا تجھے، تبھی یہ کام کیا، پھر بھاری بھرکم مشکیزہ اٹھائے، اس کی کمر درد اس کی حوصلہ مندی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے مصرعے میں بھی شاعر نے کیا کہا جی؟ کہ تیری ہر کوشش جو ہے یہ قابل تعریف ہے، تیرے اندر پایا جانے والا جذبہ شہادت جنون کی انتہا کو چھو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعر نے بھی اصل میں کیا کیا جی؟ میدان جنگ میں افراد نہیں لڑتے، اصل میں کیا کہتے ہیں جی؟ جذبے لڑتے ہیں، اصل میں
اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج کے لیے بیٹے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔